تو اور عمری علماء کیا ہے، ان کا کام ہے چھپانا. یا عمری علماء بھی جو ہیں اکثر ان کو پتہ نہیں ہے، وہ بیچارے بھی نام کے عالم ہیں، وہ بھی جہل میں، تعصب کے سمندر میں وہ بھی غرق ہیں. ہم جو ان کو عمری کہتے ہیں یہ دشمنی کے روح سے نہیں، ہم ان کو اہل سنت نہیں کہہ سکتے. یہ جھوٹ ہم ان کو اہل سنت کہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتان ہے، تہمت ہے کہ ہم ایک ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو، چاہے اس کا قصور بھی نہ ہونا، نادانی میں وہ چھوڑ کے وہ دوسرے راستے پہ چلا گیا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ اہل سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو ظلم ہے اس شخص کے ساتھ بھی، دین کے ساتھ بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے خلاف بھی ایک بہتان، ایک جھوٹ باندھنا ہے. ان کو ہم عمری کہتے ہیں کیونکہ جیسے حنفی ہیں. مسند احمد بن حنبل الشیبانی، وہی احمد بن محمد بن حنبل جو حنابلہ کا پیشوا ہے، جو ان کا بہت بڑا عالم ہے، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں. اور ان کی کتاب جو مسند احمد ہے، یہ جماعت عمریہ کے ایک اہم خزانہ ہے، ان کے احادیث کا ایک اہم مجموعہ ہے، بلکہ اہم ترین مجموعوں میں سے ایک مجموعہ ہے مسند احمد بن حنبل. اور اس کی وسعت کے لحاظ سے دیکھیں تو باقی کتب سے یہ کافی زیادہ وسیع کتاب ہے. اور یہ اقدم ہے، بخاری سے بھی اقدم ہے، مسلم سے بھی اقدم ہے، ترمذی، نسائی، کتب اربعہ جو ابو داؤد سجستانی وغیرہ ہیں، ان سب سے، نسائی سب سے یہ اقدم ہیں، سب سے پہلے گزرے ہیں. ملاحظہ فرمائیے مسند احمد بن حنبل میں طبع دار احیاء التراث العربی، یہاں پر یہ دار احیاء التراث العربی چھپی ہوئی کتاب بیروت میں سنہ 1994 14-15 ہجری میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 61، حدیث نمبر 16433، معاف کیجیے 16434، 16434. حدثنا عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، جو اس کتاب کے راوی ہیں، یعنی وہ اس کا بیٹا ہے، احمد کا بیٹا. حدثنی ابی، وہ پورے کتاب کو اپنے والد سے انہوں نے روایت کی ہے. وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو اس کتاب کے صاحب ہیں، اس کتاب کے کتاب انہی کا ہے. حدثنا اسود بن عامر. اسود بن عامر کون ہے میرے عزیزو؟ اسود بن عامر الشامی جو ہیں، یہ بخاری اور مسلم کے روات میں سے ہیں، اور کتب اربعہ یعنی نسائی، سجستانی، ابو داؤد اور ترمذی نے بھی ان سے روایت کی ہے. ان کا نام ہے شادان، بلکہ اسود ان کا نام ہے، شادان ان کا لقب ہے. حدثنا ابو بکر میرے عزیزو، ابو بکر بن عیاش الاسدی، یہ بخاری اور عاصم، ابو بکر بن عیاش الاسدی نے عاصم سے روایت کی. عاصم کون ہے؟ یہ عاصم وہی قاری ہے، بہت بڑا مشہور قاری، اپنے زمانے میں عراق میں رہتا تھا، جو اس نے زر ابن حویش سے روایت کی. زر ابن حویش نے امیر المؤمنین سے روایت کی؟ ابو صالح سے، ذکوان ابن عبداللہ السمان. یہ کون ہے؟ یہ ذکوان ابن عبداللہ السمان ہے. یہ رجال بخاری و مسلم اور کتب اربعہ کے روات میں سے ہیں، کتب اربعہ اور بخاری اور مسلم، اور یہ بھی ثقہ ہیں اور نہایت ان کے نزدیک معظم آدمی ہیں. اچھا معاف کیجیے گا، انہوں نے کن سے روایت کی؟ انہوں نے معاویہ علیہ اللعنۃ والحاویہ سے. معاویہ ابن عاقلۃ الاکباد، وہ جگرخوارہ عورت کی جو فرزند ہے، اس سے، معاویہ سے، یزید کے ابے سے، اس سے روایت کی ہے. اب معاویہ بھی یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ ہند کا بیٹا ہے. معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ ہند کا بیٹا، جو وہی جگر خارا. اب یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ اب اس پہ بہت، ہم آپ کو بتائیں گے نا، کبھی صحابہ کے انساب ہم کو بتائیں، صحابہ کے انسب بتائیں کہ ان میں جھگڑا ہے کہ یہ بیٹا ہے کس کا. کیونکہ جو عورت کسی 5-6 آدمی کا گرل فرینڈ ہو تو اس کے بیٹے، اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ تو نہیں ہوتا تھا نا کہ پتہ چلے کہ بچے کا باپ کون ہے. اب وہ انشاءاللہ کبھی آئے گا، کبھی آپ کو بتائیں گے کہ معاویہ کا کئی ایک صحابہ ہیں، عمرو بن العاص وغیرہ. اچھا، معاویہ نے روایت کی، قال معاویہ، اور معاویہ ان کے نزدیک تو، یہ تو معاف کیجیے گا عزیزو، معاویہ تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ جماعت عمریہ کے نزدیک معاویہ، جماعت عمریہ کے نزدیک صحابہ ہے، صحابہ سب عدول ہیں.
اور معاویہ کے احادیث موجود ہیں بخاری مسلم وغیرہ میں. بہرحال موجود بھی نہ ہو، معاویہ ان کو امیر الفاسقین مانتے ہیں، ان کا خلیفہ ہے، یہ تو ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الیاذ باللہ جانشین ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تو صحابی بھی ہے. ٹھیک. اچھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص مرے، معاف کیجیے میں اس پیج کو بند کر دوں. مات بغیر امام، جو شخص مرے بغیر امام کے، مات میتۃ جاہلیہ، وہ شخص مرتا ہے جاہلیت کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے. اچھا، یہ